حافظ پیاری صاحب کا بیان ہے کہ میری عمر 15-16 برس کی ہوگی۔ میں لکھنؤ میں پڑھتا تھا۔ حضور انور کے والد ماجد سید قربان علی شاہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف میں دیوہ شریف حاضر ہوا اور میں اپنے ایک رشتے کے چچا کے مکان پر مقیم ہوا۔ حضور انور سے پہلے بیعت ہو چکا تھا، اس لیے قدم بوسی کی غرض سے حاضر ہوا۔ میرے وطن موضع بڑا گاؤں کے کچھ لوگ حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور مولوی نور کریم شاہ صاحب کی نسبت عرض کیا کہ حضور کے تہمند پوش فقیر مولوی نور کریم شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ہمارا گاؤں حضور کے فقیر سے خالی ہو گیا ہے۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا کہ فقیر کی جگہ خالی نہیں ہوتی، جو مستحق ہوتا ہے وہ پاتا ہے۔ اس وقت حضور پرنور نے ایک کتاب مجھ کو مرحمت فرمائی جس میں یہ مضمون تھا کہ کوئی امیر کسی رئیس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس کے عشق میں بہت مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا اور رات دن اس کے مکان کے چکر لگانے لگا۔ پرسوں تک اس کی یہ حالت رہی، بعد ازاں ایک درویش سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ سکون کی حالت میں ایک جگہ بیٹھا رہا، فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ اس لڑکی کو جس کا وہ عاشق تھا خیال پیدا ہوا کہ کیوں اس نے ایک دم سے مجھ کو فراموش کر دیا۔ اس خیال میں وہ بھی اپنے مکان سے نکل کھڑی ہوئی اور اپنے عاشق کے پاس پہنچ کر سبب دریافت کیا تو اس نے خدا جانے کیا کہا کہ وہ بھی پاؤں توڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کتاب کے مضمون کا مختصر خلاصہ ہے۔ آپ نے اس کتاب کو مرحمت فرماتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو 2 مرتبہ روز پڑھ لیا کرو، اور کچھ شیرینی بھی مرحمت فرمائی۔ میں بہت خوشی اپنے چچا صاحب کے مکان پر پہنچا اور اپنی چچی صاحبہ سے تذکرہ کیا کہ آج حضور نے مجھ کو شیرینی عطا فرمائی اور یہ کتاب مرحمت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو روز 2 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ گھر کی ساری مستورات کو اس کتاب کے سننے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں سنانے لگا۔ پھر تو یہ ہوا کہ روزانہ اس کتاب کو پڑھنا اور سب کو سنانا پڑتا تھا۔ میری چچی صاحبہ کی لڑکیاں قرآن شریف پڑھتی تھیں۔ ایک روز چچی صاحبہ نے کہا کہ میری لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب باہر کے آدمی سے پڑھوانا مناسب نہیں، معلوم ہوتا ہے تم گھر کے لڑکے ہو، قرآن شریف پڑھا دیا کرو۔ میں پڑھانے لگا۔ ان کی ایک لڑکی جس کو سب پیاری کہتے تھے 3 پارہ پڑھتی تھی۔ میرا بے شعوری کا زمانہ تھا مگر مجھے اس کو کلام مجید پڑھانے میں خاص لطف آتا اور یہی دل چاہتا کہ یہ قرآن شریف پڑھے جائے اور میں سنے جاؤں، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ دن بھر اس کتاب کو کہ جو عالم پناہ نے عطا کی ہے اس کو پڑھتے جائیں اور میں سنتی جاؤں۔ عرس شریف ختم ہونے پر کچھ دنوں میں نے یہاں قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے موضع بڑا گاؤں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر 2-1 روز کے بعد معلوم ہوا کہ میری حقیقی ہمشیرہ کی شادی عنقریب ہونے والی ہے اور اس میں تمام اعزاء جمع ہوں گے۔ چنانچہ اس تقریب میں میرے چچا صاحب آئے، چچی صاحبہ آئیں اور ان کی سب لڑکیاں بھی آئیں۔ بعد ختم تقریب سب نے قصد روانگی کیا تو چچا اور ان کی لڑکیوں کو میرے والدین نے روکا۔ چچی صاحبہ نے کہا میں تو نہیں رہ سکتی مگر لڑکیوں کو اس شرط سے یہاں چھوڑ سکتی ہوں کہ حافظ عبدالکریم قرآن شریف پڑھا دیا کرے۔ حافظ پیاری کا نام عبدالکریم ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ وہ تمہارا ہی لڑکا ہے، بصر و چشم کلام مجید پڑھائے گا۔ چنانچہ ان کی والدہ لڑکیوں کو چھوڑ کر چلی گئیں اور میں نے نہایت جان افشانی سے کلام مجید پڑھایا اور بہت جلد ختم کرا دیا، مگر روزانہ آتش محبت سینے میں مشغول ہوتی جاتی اور یہی دل چاہتا کہ وہ پیاری کی دل فریب صورت نگاہوں کے سامنے رہے اور میں قرآن شریف پڑھاتا رہوں۔ اس کے آگے کا پارٹ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا، تب تک کے لیے بنے رہیے۔